یہ کہتے ہیں زیادہ کیا؟ ہاں زیادہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ تراویح ہے، اکثریت یہ کہتی ہے اکثریت کوئی شہری دلیل دیکھیں گے۔ ہاں جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ امین شاہ صاحب ایک تکلیف کیجئے گا، میں نے آپ کی کتابیں پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں، ایک ایس ایم ایس دوبارہ کریں، میرے سے ایڈریس گم گیا آپ کا، بہت معذرت کے ساتھ، بہت شکریہ۔ اوکے میں کرتا ہوں جی مولانا جی، اگر روزہ چھوڑا کسی عارضے کی بنا پر یا سفر کی بنا پر تو اب اس کی جو اس کا قضاء ہے کہ روزہ رکھنا بعد میں، ٹھیک۔ کوئی اس پر کفارہ نہیں، کوئی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بلال نیازی بات کر رہا ہوں۔ جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ آج افطاری ہمارے ساتھ کرتے تو ہم بہت خوش ہوتے۔ بس انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آگے موقع دے دی، آپ کی لمبی زندگی کرے، ہمیں بھی ہمت دے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جی فرمائیے۔ اچھا مولانا صاحب، میرے چھوٹا بھائی ہے نا جو حیدر، آپ نے ملاقات بھی کی تھی اس دن، جی 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 یہ عموماً فرض پڑھتا ہے، ان میں سنت موقدہ میں وہ کوتاہی کرنے لگ گیا بہت زیادہ۔ میں اسے بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے جب فرض کر لیا ادا تو فرض ہے، تو سنت موقدہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض اللہ نے فرض نے پکڑنے ہیں۔ ان کو ذرا مختصراً آپ مدلل انداز میں ذرا قرآن و حدیث سے بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ نقصانات اگر تو ہم کہیں کہ دین کے لحاظ سے یہ کوئی بڑی بات ہے تو یہ تو بلال صاحب غلط بات ہوگی نا، کیونکہ دین نے خود جب دو کیٹیگری بنا دی، ایک فرض ایک سنت نفل ہے، تو اب ہم کہیں کہ یہ سنت نفل بھی اسی طرح ضروری ہیں جیسے فرض، تو ہم تو خود مجرم ہو جائیں گے۔ رمضان شریف کے روزے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تندرست اور عاقل بالغ رکھے، مگر جمعرات اور سوموار یہ ہر 13 14 15 کے آپ نے جو بتائے ہیں رکھے، ان کے بارے بھی ہم کہنا شروع کریں گے جو نہیں رکھتا گناہ گار ہے، تو یہ تو دین میں رد و بدل ہو گیا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ فرض ادا اگر آدمی نے کر لیے، وہ وطر نہیں پڑھتا، سنت مقدہ نہیں پڑھتا، غیر مقدہ نہیں پڑھتا، یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں نا، دین میں تو کہیں مقدہ غیر مقدہ نہیں لکھا۔ یہ نفل نمازیں ہیں، پڑھے گا تو بہت ثواب ہے، نہ پڑھے گا تو گناہ نہیں۔ یہ ہر مرد عورت کو سمجھنا چاہیے کہ زور میں 4، عصر میں 4، 3 مغرب 4 عشاء 2 فجر 17 رکھتے ہیں، آپ پڑھ لی تو جنتی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری اگر پڑھیں گے تو جنت میں اونچے اونچے درجے ملیں گے، دوزخ سے تو بچ گئی نا۔ کئی بچیاں کاروبار میں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اتنی لمبی نماز کیوں پڑھیں، اس لیے مسئلہ بتا دیا کہ موقع ملے تو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ جو ہے نا، میں حد نیازی بول رہا ہوں جی جی سنت غیر موقدہ جو ہے نا، اس کو چھوڑ دینا، یہ گناہ کا بندہ مرتکب نہیں ہوتا، لیکن سنت موقدہ جو ہے نا یہ پڑھنا گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بات غلط ہوئی۔ نہیں، یہ آپ دیکھیں کہ جو روزے سنت مقدہ کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑے، سوموار کا جمعرات کا، اچھا کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ اب روزے سنت مقدہ اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ بھی سنت مقدہ ثواب بیان کے لیے، تو وہاں یہی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے رکھ لے کوئی۔ یہی بات ان سنتوں کی، دین کو نہیں بگاڑنا چاہیے، باقی سستی بھی نہیں ہونی چاہیے جیسے بچہ حیدر کر رہا نا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعت جو ہے متساہل ہوتی جاتی ہے، سستی کی طرف آتی، نفل چھوٹے، پھر سنتیں چھوٹی، ایک دن فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ یہ سمجھے ایسی چار دیواری حصار کہ فرض بھی ان کی پناہ میں ہے، یہ کرتا رہے شوق رہے گا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے حیدر کو بھی، بے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، جب تک ہو سکے کرے۔ اور جو درجے بھی آپ نے بیان فرمایا کہ جو 12 رکعتوں کی پابندی کرے اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا، بہت اونچے مقام ہے۔ جب یہ امتحان میں چاہتا کہ صرف پاس مارک سے نہ لوں، میری ڈویژن جو ہے وہ امپروو ہو، اعلیٰ نمبر لوں، تو دین کی طرف بھی یہی شوق رکھے نا۔ باقی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی کسی وقت نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہوتا، گناہ جو کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی کون سی بات؟ وہ ہو گئی، آپ نے روزے کے بارے میں بتا دیا کہ ایک ہی روزہ ہے، ایک ہی ہو، اور جب ایسا عذر پیدا ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے السلام علیکم۔ بے شک ماری جاؤں۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا جی، میں اکثر سروس جہی ہے نا وہ گھروں باہر کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے بھی نمازاں جہاں قضا ہوئی اکثر زیادہ تر ہوئی قضا بہت ساری، انہوں نے جی ہوں ادا کرنا ہوئے تو کسر دی کریے یا پوری نماز جہی ہے اپنا پورے فرض پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ سمجھ لینا کہ اللہ معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، اب بھی اللہ توفیق دے دے کہ آپ نماز پر قائم رہیں، تو یہی بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے امام اور عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ قضا جو ہے نا کہ پچھلی بھی پڑھتا رہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ کیوں تم مصیبت میں ڈالتے ہو؟ جب یہ بندہ آ گیا دین کی طرف، اب اسے کہو کہ اپنا ٹھیک رکھے معاملہ اور رب سے دعا کرتا رہے، تو قضا کی اتنی ضرورت نہیں۔ ابن تیمیہ جیسے ابن قیم اور بڑے بڑے عالم ابن حزم جیسے ثابت کرتے ہیں کہ قضا کہاں ایسی چھوٹی ہوئی نمازوں کی، جب سے سمجھ آئی تھی
اور اگر کرنی ہے جیسے چاروں امام تو یہی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا بالغ ان کے بعد جو چھوٹی ہے وہ کرے، تو اس کا آسان طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ لیا کریں. زور کا وقت ہے، 4 فرض جو ہے نا اس کے ساتھ 4 اور فرض پڑھ لیے، اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ جو 4 سنتیں آپ پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت نہ سمجھیں، وہ سمجھیں میری جو چھوٹی ہے نماز ہے نا وہ سنت چھوڑنے کا جو تھوڑا بہت خسارہ ہوگا نا فرض ادا کرنے کا بہت بڑا نفع اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہوگا. اور اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی بہت اچھا ہے کہ جب تک آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے فرض پورے ہو گئے ہوں گے ادا کرتا جائے، اس کے گمان میں ہو جائے کہ اس وقت تک وہ کہتے ہیں تہجد، تراویح، سنت مقدہ، وتر حرام ہے اس کے لیے. انہوں نے حرام کا فتویٰ دیا کہ تم کون سے نفل پڑھتے پھرتے ہو، نفل تو پڑھے گا جس کے فرض پورے ہوں گے. یہ بھی بات بڑی بدنی ہے کہ آگے پیچھے جو ہے نا نماز کے وہ فرضوں کی نیت سے آپ پڑھتے ہیں. ان کا فتویٰ بھی اگر آپ نے کرنا ہی ہے کام، صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ کمی پوری کرنے لگ گیا، بے شک پہلے دن ہی موت ہو جائے، اللہ رحم فرمائے، کوشش تو شروع کر لی. بالکل، ہاں اللہ قبول فرمائے، مہربانی کرے. جی بارک اللہ فیکم. مولانا ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں جی بہتر. اور ہم سے بات کر کے پھر ٹیلی فون آن کر لیں، ہم آپ کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ. جی سوال یہ ہے کہ فطرانے کے متعلق پوچھنا ہے کہ فطرانہ اس دفعہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی یہی ہے سر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. فطرانے کے بارے میں سوال ہے جی بھائی. فطرانے کے بارے میں ایک تو باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی وہ ہم بتاتے رہیں گے کہ 1.25 کلو گندم ہے، اس کی قیمت آپ دے دیں، اور اگر دوسری جنس ہے تو 2.5 کلو. مگر جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ فدیۃ طعام مسکین، وہاں مقدار نہیں، وہاں مسکین کا کھانا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر دکان پر جا کر کھانا کھائیں صبح اور شام کا، تو دیکھیں کہ اس درجے کا کھانا جو آپ کھانا پسند کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت کیا تو آپ تو پھر 500-700 بھی کوئی بات نہیں بل دے دیں گے. 1000 کا لوگ پیزا ہٹ میں دیتے ہیں. تو جتنا آپ کھاتے ہیں نا، قرآن نے وہ کہا کہ مسکین کا کھانا. قرآن کی بات تو یہ ہے. اس لیے جو آدمی دین پر چلنا چاہتا نا بہانے نہیں ڈھونڈتا، اس کو یہی چاہیے مسکین غریب ہے تو ٹھیک ہے 1.25 کلو کے پیسے جو ہے نا 25 روپے یا 20 روپے دے دے، اور جو ذرا خیر میر ہے ان کو اچھے بھلے ہیں وہ 50، 100، 200، 400 دیں، جس سے بالکل 2 وقت کا کھانا آدمی شوق سے کھا سکے. اچھا مولانا معذرت کے ساتھ پیزا ہٹ پہ جا کے پھر گھر آ کے کھانا کھانا پڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس بے برکتی ایسے ہی ہونی. اور عموماً جیب خالی ہوئی. مجھے تو ایک دفعہ دوست لے گئے، اللہ گواہ اتنی نفرت ہوئی، کیا کھاتے ہیں ہمارے لوگ، کوئی وہ کھانا نہیں، کوئی بس ایسے ہی ہے کہ کچھ چٹ سواد نہیں ہے. یہ کیسے؟ توبہ کچھ مزہ ہی کوئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیسے سے ضائع کرتے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ظہر کی نا سنتوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کبھی کبھی اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، کالجز یا اسکولوں سے بھی آتے ہیں تو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ کبھی ویسے چھوڑی تو نہیں ہے آج تک. ہاں ہاں. اگر کبھی چھوڑ دیں. ہاں بچی بہت اچھا، اگر نہیں چھوڑی، مگر اگر تھکاوٹ محسوس ہونا تو صرف 4 فرض پڑھ یہ چھوڑ دیا کریں، شوق سے تسلی سے 4 ہی پڑھی گئی نا. اگر سمجھا 12 پڑھنی ہے تو کانٹ چھانٹ کر پڑھی، کیا فائدہ. ایسی تھکاوٹ اگر محسوس ہو، تندرست ہو، طبیعت ٹھیک ہو تو پھر پڑھیں پوری. اور اگر ایسی حالت نظر آئے نا تو آپ ہر نماز کی سنتیں پڑھیں. عشاء کے وقت تھکی مندی ہیں، معلوم ہو رہا تو نیند تو غالب آ رہی، تو کیا خطرہ رکھتے ہیں پھنسی رہنا. 4 فرض پڑھیں، آرام سے سو جائیں. اللہ کرم فرمائے. جی ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نصرت بالرعب. نصرت بالرعب کی بات بھی انشاءاللہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سے مختار بول رہے ہیں، منصور آباد ہوں. جناب علی. بس سلام کرنا سی اور ایک گزارش کرنی ہے تھوڑی جی. جی فرمائیے. میں خود بھی ذاتی طور سے سعودی عرب رہا جی اور لوگوں میں مختلف انداز نو دیکھا. کسی نے تھوڑی دے اتنے بالکل تھوڑی جی داڑھی رکھی ہے، کسی نے ہونٹاں دے برابر تے رکھی ہے، جی جی، کسی نے تھوڑی جی اتنے مچھاں دے برابر تے رکھی ہے، اور